السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کل تقریباً ہر ممالک میں یہ کرونا وائرس کو لے کر کے بیداری ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں اس کے تئیں فکر مند ہیں، اور حالات تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، اور حالات اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں کہ مسجدوں میں بھی نماز کو احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جمعہ اور جماعت اب یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں آپ نماز ادا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کی نظر اس پر ہے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ اپنے نیشن کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے، اور ہمیں اس بات پر بالکل ٹپڑی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی نکتہ چینی کرنی چاہیے کہ مسجدوں میں کیسے بند کر دیا گیا ان نماز کو، عبادتوں کو۔ دیکھیں، آپ کو کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روک رہا ہے، صرف یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اور علماء کرام کا اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ اگر کہیں تجمع کی وجہ سے کسی بھیڑ کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ گراؤنڈ ہو، چاہے وہ حدیقہ ہو، چاہے وہ کورنش ہو، چاہے وہ شاطئ ہو، کسی بھی جگہ پہ اگر تجمعات سے یا اکٹھا ہونے سے، بھیڑ کی گیدرنگ سے یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے، لوگ اس کے چپیٹ میں آ سکتے ہیں، تو لا ضرر ولا ضرار کے تحت یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ موقتاً کیا گیا ہے۔ اور ہم سارے لوگوں کو دکھ بھی ہے کہ آج وہ جگہ بند ہو گئی ہے جو ہمارے لیے، جس کی ترغیب دلائی جاتی تھی کہ مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ بہت سارے نصوص اس کے اوپر ہے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جب دنیا ان حالات سے گزر رہی ہے، آج آپ سڑکوں پہ نکل جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دن جمعہ ہے اور ہر دن سنیچر ہے، مطلب چھٹی کا دن لگتا ہے۔ کل میں جا رہا تھا دمام، تقریباً کوئی 9 بجے، 9 سوا 9 بجے جب میں نے کلاس ختم کی، یہاں سے میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 9 بجے یہ پورا روڈ جو ہے کلوزڈ ہوا کرتا تھا کبھی کبھی۔ آج عالم یہ ہے کہ گاڑیاں دور دور تک دکھتی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے ختم کرے گا۔ ہم سارے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے۔ ہم وائرس سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ہم احتیاطی طور پر یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں، چاہے وہ صفائی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ چھٹیوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گیدرنگ نہ ہونے کا مسئلہ ہو، یا یہ ہے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر کیے جا رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ الوقایۃ خیر من العلاج، جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ بچاؤ علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے گئے۔ اب جو میں اصل ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسکولوں میں تعطیل، چھٹیاں ہو چکی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی تقریباً بند ہو چکے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں یا اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں، ان کو احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ آرڈرس آئے ہوئے تقریباً، میں صرف سعودی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اور ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو آج کل لوگ گھروں میں زیادہ ہیں، اور گھروں میں خود اکیلے نہیں ہیں بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اسکول بھی نہیں ہے، بچوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ بچے جن کو ہم چھوڑ دیا کرتے تھے صبح اور وہ شام کو آتے تھے، کئی دفعہ کچھ پیرنٹس نے ایسا کہا کہ صاحب ہم اپنے بچوں کو جب چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو وہ بچے ہمارے، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ڈیوٹی کے لیے تو وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم واپس آتے ہیں پھر بھی وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اور ان کی ملاقات جو فیس ٹو فیس ہوتی ہے وہ سنڈے کو ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تب بچہ سو رہا ہوتا ہے، اور جب آتے ہیں تب وہ سو چکا ہوتا ہے، اور جب پھر ہم صبح نکل جاتے ہیں تب تک وہ سو ہی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وقت کی کمی ہمارے پاس تھی پہلے بھی، اور لیکن آج دیکھیں کسی وجہ سے وقت آپ کو ملا ہے۔ اب اس وقت میں آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ایز اے پیرنٹس، وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایز اے پیرنٹس آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ مختصر طور سے ہم چند نکات میں اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کا پس و لحاظ رکھنا چاہیے ہمیں، بجائے اس کے کہ ہمارے یہاں جو تعطیل ہوئے، چھٹیاں ہوئی ہیں، تو ان کی وجہ سے ان بچوں کو یوں نہ چھوڑ دیں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ جا کر کے بیٹھیں، گیم کھیلیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں بچوں کے جو ٹائم ملے ہیں اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم کیا کریں؟ نمبر 1، بچوں کو نماز با جماعت کے لیے ترغیب دیں کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔
لیکن اب چونکہ مسجدیں بند ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی نماز بھی بند ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ ہیں، گھر میں اگر 5 لوگ ہیں، بیوی بچوں کو ملا کر کے 7 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ گھر میں جماعت کروائیں۔ اکیلے فردن نہ پڑھ لیں، بلکہ آپ گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ تب اس بچے کے ذہن میں بات جائے گی کہ اگرچہ مسجدیں بند ہیں کسی وجہ سے، لیکن جماعت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے والدین یا ہمارے پیرنٹس ان کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کو گھر میں ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جماعت بہت اہم ہے، اور جب ہم انہیں جماعت کرائیں وہاں پہ تو ہم جماعت کی اہمیت کے بارے میں بتلائیں کہ جماعت اتنا زیادہ اہم کیوں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ جماعت ادا کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے حدیث وہ رکھیں، ان کے سامنے ہم صحابہ کرام کے واقعات رکھیں، جیسے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لا سکے، تو آپ مجھے رخصت دے دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اس میں گھر میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے رخصت دے دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں اور مجھے جماعت کا ثواب ملے، تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فلما واللہ، جیسے وہ پلٹے تو اللہ کے رسول نے بلایا اور پوچھا کہ حل تسمعون النداء، کہ آپ اذان سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ فاجب، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ مسجد میں آئیں اور جماعت اس کے ساتھ ادا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی بہت اچھا موقع ہے کہ ہمیشہ ہم لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ ارے یار وہ ٹائم نہیں ملتا ہے اور ڈیوٹی ہے اور کمپنی کے کام ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ آج تو آپ کا پروجیکٹ بھی ٹھپ ہو گیا، رک گیا، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اس لیے عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ایسے موقع کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، صحت و تندرستی اور خالی اوقات۔ آج ہمارے پاس خالی وقت ہی وقت ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ صحت کی اہمیت کیا ہے، جہاں پوری دنیا جوجھ رہی ہے، لوگ کورونا وائرس سے بالکل ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ آج یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں، تندرستی 1000 نعمت ہے، تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی طرح سے فارغ ہونا، آدمی جب مشغول ہو جاتا ہے اور ایک منٹ کا حساب کرتا ہے، یار وہاں جانا ہے اور وہاں جانا، ان سے ملنا، ان سے میٹنگ کرنی ہے، وہاں سفر کرنا ہے، لیکن آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، وہ قرآن جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت آج ہماری اپنی ذات سے اور ہمارے اپنے گھروں سے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، یہ ہماری اپنی کتاب ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتلانا چاہیے کہ قرآن ہے کیا، قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کس کے اوپر نازل ہوئی ہے، قرآن کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، قرآن میں کیا کچھ نہیں موجود ہے، وہ ہمیں اپنے بچوں کو ان کے لیول کے حساب سے جا کر کے بتلانے چاہیے۔ آپ MA PhD کیے ہوئے ہیں تو اپنے حساب سے آپ بات نہ کریں بچوں کے سامنے، بلکہ آپ کو بچوں کے لیول پہ اتر کر کے وہاں بات کرنی پڑے گی اور ان کو بتائیں۔ اب کیا کریں، آپ خود بیٹھیں، قرآن لے کر کے بیٹھیں اور بچوں سے کہیں کہ آپ بچوں آپ بھی بیٹھو اور خود پڑھیں، اور بچوں کو بھی موقع دے کہ وہ بھی پڑھیں۔ کچھ حصہ آپ پڑھ لیں، کچھ حصہ ان سے پڑھوائیں، بیٹی ہے اس سے پڑھوائیں، بیوی ہے آپ کی اس کو بھی شریک کر لیں، اور یہ سارا سب کچھ صرف قرآن کی حد تک نہ ہو، بلکہ قرآن پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفاسیر پڑھیں، خود یاد کریں، حفظ بھی کریں، بچوں کو بھی ٹائم دیں کہ آپ بھی اتنا یاد کر کے سنائیے۔ اگر بچے صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ صحیح کر سکیں تو بچوں کو صحیح کروائیں، اور اگر نہیں ہے تو کسی قاری صاحب کا انتظام کروائیں۔ آج کے اس دور میں کہیں سے آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ بولیں گے ارے شیخ صاحب ابھی کیا، ابھی تو قاری صاحب نہیں آ سکتے ہیں۔ جی آ سکتے ہیں، قاری صاحب آپ کو آن لائن مل سکتے ہیں، آپ پہلے ٹرائی تو کیجئے، کوشش تو کیجئے۔ قاری صاحب آپ کو آن لائن مل سکتے ہیں، اور آن لائن اگر نہ ملیں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کم سے کم یہ احساس دلائیں کہ یار یہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے بھائی، اس کو لے کر کے پڑھیے، اور کم سے کم قرآن مجید سے انسان اگر جڑ جائے گا تو آپ جانیے کہ زندگی ہماری سنور جائے گی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ قرآن کا مسئلہ ہو گیا، نماز کا مسئلہ ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ کتنے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں سکھا رہے ہیں۔
آپ نے نماز کی تعلیم دے دی، آپ نے نماز با جماعت کی تعلیم دے دی، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی تعلیم دے دی، اس کے اجر کے بارے میں انہیں بتلا دیا، قرآن سے آپ نے اپنے بچے کو جوڑ دیا۔ اور اب باری آتی ہے دعاؤں کی، کہ اپنے بچوں کو ہم بچپن سے ہی دعاؤں کے بارے میں بتائیں کہ یہ دعا ہے کیا۔ دعا سکھانے سے پہلے، دعا یاد کرنے سے پہلے، دعا پڑھانے سے پہلے ہم بتائیں کہ بیٹا یہ دعا عبادت ہے، اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہے۔ تو جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، اسی طرح سے دعائیں ہیں۔ اور یہ اذکار جو ہیں ہمیں اور آپ کو شیاطین سے، شر سے، فتن سے، مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ تو جب اس طرح سے آپ بچوں کا ذہن بنائیں گے تو وہ بچے یقیناً اس کی طرف مائل ہوں گے اور دعاؤں کو یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے بچے ہیں، وہ بہت بڑی بڑی دعائیں اگرچہ نہیں یاد کر سکتے تو چھوٹی دعائیں تو ضرور یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور آپ بیٹھے کھانا کھانے، بچے نے کھانا شروع کر دیا، آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں کہیں گے بسم اللہ، تو بولے آپ نے بسم اللہ کہا؟ اچھا نہیں کہیں تو بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کیا کریں، بچوں کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو پڑھنے والا تھا، بڑے لوگوں میں سے تھے وہ۔ تو دیکھیں ان کے یہاں تعلیم و تربیت کا کتنا اچھا پہلو تھا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو شاگرد تھے ان کو چھینک آ گئی، اور چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اب وہ بھول گئے کہ مشغول تھے، نہیں کہہ سکے، یا کسی وجہ سے انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا۔ دیکھیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان کو تعلیم کتنی پیاری اور کتنی عظیم دے رہے ہیں، انہوں نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے یہ بتائیے صحابہ کہ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ چھینک آئے تو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ تو جیسے ہی انہوں نے الحمدللہ کہا، آپ نے کہا یرحمک اللہ۔ دیکھیں تعلیم کا جو ہے طریقہ کیا ہے وہ دیکھیں کہ تعلیم کیسے دی انہوں نے۔ تو دعاؤں کو سکھائیں، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، وضو کرنے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کوئی آئے تو اس سے کیسے ملنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ کسی کو آپ دیکھیں کہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے تو کیا دعا پڑھیں، یہ ساری دعائیں ایسی ہیں جو آپ کے بچوں کو، آپ کو شیطان کے فتنوں سے گھر سے نکلیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، گھر میں داخل ہوں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ بسم اللہ بھول گئے ہیں اور کھانا بسم اللہ آپ کو بیچ میں یاد آ رہا ہے تو کیسے بسم اللہ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، اور یہ ایک بہترین وقت ہے اور بہترین ٹائم ہے جس کو آپ اپنے وقت کا استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کی تئیں والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھیں۔ اچھی بات ہے۔ نمبر 4، ہر دن کسی ایک نبی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ مختصر روشنی ڈالیں۔ آپ کے پاس ہے قصص النبیین ہے کتاب، وہ مختلف زبانوں میں چھپی ہوئی ہے، اس کو آپ نیٹ پر اتھینٹک سائٹ پہ جا کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور بچوں کو بتائیں۔ دیکھیں انبیاء جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو لے لیں۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، تو ہماری دادیاں، ہماری مائیں ہمیں قصے سنایا کرتی تھیں، تو وہ اتنا اٹریکٹیو ہوتا تھا، قصہ سننا اس عمر میں اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ سونے لگتے تھے تو کہتے تھے چلے دادی وہ قصہ سنائیں، تو وہ اسی بہانے کوئی نہ کوئی کام بھی کرا لیا کرتی تھی۔ اچھا جاؤ یہ کام کر کے آؤ تو سناتے ہیں، اماں یہ قصہ سنا دیں، تو کہتے ہیں ہاں ہم سنائیں گے، لیکن آپ وہ کام کر کے آئیے، یا آپ وہ کام کریں گے۔ تو اس وقت ہم حامی بھرتے تھے کہ جی ہاں وہ کریں گے، یا ہم کر کے آ جاتے تھے۔ تو آج تو ماشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، ایک وقت بنائیں خاص، اور اس میں کہیں کہ صاحب دیکھیں آپ لوگ بھی حاضر کر کے آئیں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اور بیٹھ کر کے ہم لوگ بحث کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں، مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے ہیں، ان کے اندر عبرتیں، نصیحتیں اور درس بھرے پڑے ہیں۔ توکل کو تو بالکل ایک دم ٹھوک ٹھوک کے بھرا ہوا، ٹھوس ٹھوس کے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ سب سارے قصے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے، آپ کی سیرت ہے، صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، تابعین ہیں، ہمارے اسلاف کرام ہیں، محدثین ہیں، ائمہ کرام ہیں، اس کو ان کی زندگی میں لائیں، ان کو بتائیں کہ دیکھو ہمارے آئیڈیل یہی لوگ ہو سکتے ہیں،
हमारा आइडियल कोई हीरो और कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता है। अगर आप किसी खिलाड़ी किसी हीरो को आइडियल बनाएंगे फिर आपका मसला हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी पता नहीं किस कगार पर पता नहीं कहाँ चली जाएगी, आप उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। तो बहरहाल हमें अपने बच्चों को हमारे जो असलाफ़ हैं, रसूल हैं, नबी हैं, सहाबे कराम हैं, इनके किस्से उनको सुनाने चाहिए ताकि वो उससे इबरत व नसीहत हासिल कर सकें। नंबर 5, कुछ बुनियादी और फ़िक़ही जो मसाइल हैं, जैसे खाना खाने के मसाइल हैं, वज़ू के मसाइल हैं, नमाज के मसाइल हैं, तहारत के मसाइल हैं, वो चीज़ें जो रोज़मर्रा हैं, नमाज में गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, कौन कौन सी गलती इंसान से होती है, वज़ू में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, इसको भी हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि चलो बेटा वज़ू बना करके दिखाओ हमको। अब आप उस बच्चे को जब वज़ू बना रहा है तो उसको आप बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करेंगे, क्योंकि आप उसको जज कर रहे हैं। आपको उसे बताना है कि क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे यहाँ राका इस्लामिक सेंटर में एक एप्लीकेशन है ज़ूम मीटिंग। उसके ज़रिए से हम बच्चों से कनेक्ट होते हैं और पूरी दुनिया से वो कनेक्ट होते हैं हमसे। हिंदुस्तान से भी होते हैं, सऊदी अरबिया से होते हैं, सऊदी अरबिया के मुख्तलिफ़ शहरों से होते हैं, और इसी तरह से बांग्लादेश से, और इसी तरह से श्रीलंका से, और इसी तरह से आप यूरोप की कंट्रियाँ, वहाँ से भी बच्चे कनेक्ट होते हैं। तो हम उसको हर मंडे और हर वेडनेसडे को इंडिया सऊदी टाइम से 4:30 से 5:30 वो प्रोग्राम चलता है। अगर आप भी सुन रहे हैं और आपके बच्चे हैं तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कायम करें, और अगर लिंक आपको पहुँचता है तो अपने बच्चों के लिए वो सिस्टम अवेलेबल करवाएँ ताकि वो 4:30 बजे हमसे कनेक्ट हो सके। और अगर आपके पास लिंक नहीं पहुंच रहा है, आप हिंदुस्तान के अंदर हैं, तो भी उसी लिंक के ज़रिए से आप ऑनलाइन अपने बच्चों से हमसे कनेक्ट करवा सकते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि उन बच्चों को कम से कम उनकी नमाज सही करवा दें, कम से कम उनको उनकी वज़ू का तरीका सही करवा दें, कम से कम जो बेसिक मालूमात है, अक़ीदे की मालूमात है, उसके बारे में उन्हें बता सकें। बेसिक जो फ़िक़ही मसाइल हैं, जैसे खाना खाने के मसाइल हैं, जैसे नमाज के मसाइल हैं, नमाज के अंदर जो गलतियां हैं, या इसी तरह से तहारत का जो मसला, हमारे बच्चे बालिग हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि तहारत हमें कैसे हासिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको बज़रिए ज़ूम करवाते हैं। और पिछले मंडे को एक बहुत अच्छा तजर्बा रहा, बच्चों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है और उसके साथ साथ उनको बड़ा मज़ा भी आया है। वो कह रहे थे कि शेख साहब अगले वेडनेसडे को 4:30 बजे से पहले हम लोग सिस्टम लेके बैठे रहेंगे, आपका इंतज़ार रहेगा। तो आप भी अपने बच्चों को अवेलेबल कराएं। अगर आपके पास लिंक नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें कुछ भी अस्सलाम वालेकुम, और मैं अपने बच्चों के लिए वो प्रोग्राम ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। मैं आपको लिंक भेजूँगा, आपका नंबर ऐड करके, और आप उसके ज़रिए से मुझसे राब्ते में हो सकते हैं। मेरा नंबर है 05351357874। अगर आप सऊदी में हैं तो, अगर आप सऊदी के बाहर कहीं भी हैं तो सऊदी का कोड नंबर लगाएं 00966 00966 535135 अच्छा, ये अभी जो जाहिर सी बात है स्कूल की छुट्टियां हैं, तो स्कूल की तरफ से आपको होमवर्क मिला होगा अगर आपके बच्चों को, तो वो ज़रूर करवाएं उनको। बिल्कुल स्कूल से डिस्कनेक्ट ना कर दें, बल्कि आप जो स्कूल की जिम्मेदारी है उसकी भी उन्हें आप तवज्जो दिलाएं कि देखें आपके जो काम स्कूल के वो करें, लेकिन उसके साथ साथ उनको और मज़ीद किताबों की तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल कराएं। और अगर मौका हो तो और भी जो ज़बानें हैं उनके अंदर उनको महारत हासिल करवाएं जो इस दौर में ज़रूरत है उसकी। जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लिश है, या इसी तरह से मिसाल के तौर पे ये टेक्नोलॉजी है। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो लोग कर सकते हैं तो आप ज़रूर उनको दें। जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल है, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, और कैसे मुझसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन सी साइट ऐसी है जो ऑथेंटिक है जिसमें हम जा करके अपनी बात सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो किसी से मिल करके, किसी से पूछ करके कि भाई हमारे बच्चों को ज़रूरत है, हमें आप कुछ बताएं कि हम क्या कौन कौन सी साइट ऐसी इसको खोज लें, और कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं जिनके बारे में बताएं कि आप इनके करीब न जाएँ, इनके अंदर बड़ी गंदगी है, बड़ी बुराई है। अच्छा, घरों में बहुत सारा काम होता है ना, तो वो काम सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि उसमें आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कराएं, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कराएं और कहें कि आपकी जिम्मेदारी ये। मिसाल के तौर पे आपका घर है और ये चूँकि सफाई के लिए भी बहुत अहम वक्त है, तो आप अपने बच्चों से कहें कि भाई देखिए ये आपकी जिम्मेदारी, इस रूम को सेटअप करना आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और इसको जिस तरह से आप सेट करना चाहते हैं, मुकम्मल फ्रीडम है आपके लिए, फुल फ्रीडम है। आप जिस तरह से चाहें जो सामान जहाँ चाहें अरेंज कर सकते हैं, या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई ख़ास पकवान बनाया जाए। बच्चों से घर में ये वोटिंग करवाई जाए कि भाई देखें आज आप लोग क्या खाना चाहेंगे। हर रोज़ खाना हमारे हिसाब से बनता है,
آج کھانا آپ کے حساب سے بنے گا، تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے، بریانی ہے، پلاؤ ہے، یا اور کوئی سالن ہے، یا کچھ بھی بچے کی جو مرغوب غذا ہے وہ یقیناً اس کا بھی خیال رکھیں، اور اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور بچوں کو جب آپ پوچھیں گے تو بچوں کے یہاں اندر سے وہ کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور وہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ جی ماشاء اللہ ہمارا بھی گھر میں کچھ مقام ہے بھائی، ہم سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں سے بہت قریب ہو سکتے ہیں اور بچے آپ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے پیرنٹس کے لیے کہ آپ بچوں سے بہت قریب رہیں اور بچے آپ سے قریب رہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جب گھر میں آتے تو بچے بالکل سناٹے میں آ جاتے ہیں، نہیں یار ابو آگے بولنا نہیں، مار دیں گے، نہیں یہ غلط ہے۔ ابو ایسے نہیں ہوتے، ابو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ابو گھر میں انٹری کریں بچے کود پڑے ابو کے اوپر، کوئی سر پہ بیٹھ جائے، کوئی کندھے پہ بیٹھ جائے، کوئی پیچھے ٹانگ پکڑ لے آپ کی، تب آپ بہترین ابو ہیں۔ اگر آپ ایسے ہیں کہ گھر میں ایسی انٹری کی بچوں کے اندر سناٹا ہوگا تو آپ بہترین ابو نہیں ہیں۔ پھر آپ کو اپنے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ یار مجھے غلطی کہاں ہے۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جیسے ہی پیرنٹس اندر آتے ہیں یا ماں یا باپ کوئی اندر آتے ہیں تو یہ بچے کود پڑتے ہیں ان کے اوپر، کیا وجہ ہے کہ بچہ مجھ سے ڈر رہا ہے، میرے قریب کیوں نہیں آ رہا ہے، کیوں سناٹے میں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ حضرات کے مابین آؤں اور شیئر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولاد کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں جب تک اس دنیا کے زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ ایک آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں نہ کریں، کمنٹ کریں نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس کو شیئر ضرور کر دیجیے۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ آپ کے فرینڈ تک پہنچ جائے گی، وہ شیئر کریں گے تو ان کے فرینڈس تک پہنچ جائے گی۔ تو دیکھیں لوگ برائیاں پھیلاتے ہیں تو ہمیں اچھائیوں کو پھیلانے میں کوئی دریغ نہیں محسوس کرنا چاہیے، کوئی جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے، بلکہ ہم اچھائیوں کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلائیں، خاص طور سے قرآن و حدیث کی باتیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔